الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین فدا حسین یزدانی صاحب. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بات کا سوال یہ آیا ہے کہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف معرفت خدا کیسے؟ یہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ ناظرین و ہم مستفیض ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین و ناظرین کے خدمت میں سلام و عرض ادب پیش کرتے ہیں. بہت بہترین سوال کیا گیا ہے کہ معرفت امام معرفت خدا کیسے؟ جی جب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام خراسان کی طرف تشریف لا رہے تھے جی تو راستے میں لوگوں نے روکا اور کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ کے نانا کی حدیث کو نہیں سنا. دل چاہتا ہے کہ آپ کے زبان اقدس سے آپ کے نانا کا کلام سنیں. جی کئی ہزار کی تعداد میں لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ موجود تھے، اس انتظار میں تھے کہ امام کچھ کہیں اور وہ لکھیں. اور یہ وہ حدیث امام نے ارشاد فرمائی ہے جسے حدیث سلسلۃ الذہب کا نام دیا گیا ہے. سلسلہ زنجیر کی کڑی کو کہا جاتا ہے، ذہب سونے کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں پورا کا پورا سلسلہ سونا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس حدیث میں جو بھی راوی ہے معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے سنا، یہاں تک کہ امیر کائنات تک بات آتی اور امیر کائنات نے پاک پیمبر سے سنا اور پاک پیمبر نے خدا سے سنا. وہ کیا کہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. خدا فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان پا لی. سبحان اللہ. یہ حدیث یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد امام نے کجاوے کا پردہ نیچے گرایا. ابھی تک سواری چند قدم چلی نہ تھی، دوبارہ یہ پردہ اٹھا اور امام نے فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. اس لا الہ الا اللہ کے شرط و شروط ہیں اور ان شرط و شروط میں سے ایک میں رضا ہوں. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کیونکہ اس دور میں امام وقت امام رضا تھے تو اس وجہ سے امام نے کہا کہ ان شروط اور شرائط میں سے ایک مجھ رضا کی ولایت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شرط جو ہوتا ہے اذا فقد الشرط فقد المشروط. اگر شرط ختم ہو جائے تو مشروط آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. نماز کے لیے شرط ہے عاقل ہونا، اگر عقل چلی جائے تو نماز اس پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرط ہے، جب شرط چلی جاتی ہے تو جس کے لیے شرط تھی یعنی مشروط جو تھا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اب یہاں لا الہ الا اللہ دوسرے الفاظ میں کہوں توحید کی شرط کو بیان کیا جا رہا ہے امام وقت. یعنی یہ لا الہ الا اللہ آپ کو اس وقت کام آئے گا کہ جب آپ امام وقت کی معرفت کو حاصل کر لیں گے. یعنی کیوں کہا؟ اس لیے کہ خدا تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے امام کے بغیر. یہ امام ہی ہے کہ جو بندے کو خدا تک لے جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ یہ گمان کرتا ہے، یہ جو آج کل اشعار میں بھی کہا جاتا ہے تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، اگرچہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شاعری کی گئی ہے، لیکن اس سے مراد اگر آپ لینا چاہیں ہر دور میں جو بھی امام وقت ہے، امام وقت کے بغیر اصلاً ممکن ہی نہیں بندہ خدا تک پہنچ سکے. بس معرفت خدا کے لیے ضروری ہے معرفت امام کا ہونا. اور یہ جو حدیث معرفت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ جو معرفت کے بغیر گیا وہ جاہلیت کی موت گیا، اگر اس کا مفہوم نکالا جائے اصول اعتبار سے
تو یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی معرفت سے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی زندگی بھی عالمانہ ہے اور اس کی موت بھی عارفانہ اور عالمانہ ہے. بس اگر امام کی بندے کو معرفت مل گئی تو یہ بندہ ڈائریکٹ جو ہے خدا تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر معرفت امام بندے کے پاس آ جائے تو خوف خدا بھی آ جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں خدا اسے مل جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ کسی شخص نے، وہ شخص بھی ایسا شخص تھا جس کا کنٹرول تھا، علم تھا اس کے پاس کہ فلاں بندہ اس وقت کہاں موجود ہوگا. اس نے کائنات کو تقسیم کیا، اس وقت امام زمانہ کہاں ہے. اپنے علم کے ذریعے سے اسے پتا چلا کہ امام اس وقت لوہار کی دکان پر ہے. یہ وہاں چلے گئے، دیکھا عجیب منظر ہے کہ لوہار اپنے کام میں مصروف ہے، امام زمانہ تشریف فرمائے، اس کی طرف اصلاً توجہ ہی نہیں کر رہے. اس کے ذہن میں ایک لحظے کے لیے آیا کہ شاید یہ امام زمانہ کو نہیں پہچانتے، تبھی تو اپنے کاموں میں مصروف، امام کی طرف توجہ نہیں کر رہے. ابھی اس کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی تھا کہ لوہار نے امام کی طرف توجہ کی اور کہا اے فرزند رسول کہ آپ ٹھنڈا پانی پینا پسند کریں گے؟ کہا کہ جو میرا گمان تھا، وہم تھا، وہ صحیح نہیں تھا، اس کا مطلب یہی جانتا. اتنے میں ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا پرانا، اور تالا لا کر کہا کہ یہ میں بیچنا چاہتی ہوں، بازار میں 6 درہم سے زیادہ کوئی خریدار نہیں ہے، لیکن مجھے 7 درہم کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہا اس لیے 7 درہم کی ضرورت ہے کہ میرا بیٹا مریض ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے 7 درہم چاہیے، مجھے 6 درہم نہیں چاہیے. تو لوہار نے کہا کہ دیکھو تالا بغیر چابی کی حیثیت نہیں رکھتا. اگر بغیر چابی کے بیچنا چاہو تو یہ 10 درہم کا لگتا ہے، لیکن اگر اس کی چابی بنواؤ تو یہ 12 درہم میں بک سکتا ہے. اگر بغیر، اختیار تیرے ہاتھ میں، چاہے تو بغیر چابی کے 10 درہم میں، چاہے تو چابی بنوا کے 12 درہم میں. کہا نہیں مجھے چابی نہیں بنانی. 10 درہم میں تالا خریدا. جب وہ وہاں سے جانے لگا تو امام زمانہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے خطاب کر کے کہا اگر اس جیسے بن جاؤ، ایسی معرفت تمہیں مل جائے، پھر تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہارے پاس چل کر آ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فدا حسین یزدانی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار سٹریم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.